بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ خادم صاحبزادہ اختر رسول قادری آستانہ حق بہو والٹن لاہور کینٹ سے مخاطب ہے، اور آج میری خوش بختی ہے کہ میرے اس آستانے پر سفیر اولیاء، محبوب المشائخ، مخدوم المشائخ، مخدوم خواجہ معین الدین محبوب قریجہ صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹ مٹن شریف راجن پور سے آج میرے اس آستانے پر آپ کی خصوصی مہربانی اور شفقت اور آمد ہوئی۔ میرے والد محترم کی تعزیت کے سلسلے میں اس سے قبل آپ نے اپنے شہزادے کو بھیجا اور میرے لیے وہ دعا کر کے گئے، اس سے بھی مجھے بہت حوصلہ افزائی ملی، اور آج آپ خود تشریف لائے ہیں، تو آپ کی آمد کے موقع پر میں یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پوری قوم کو اور اپنے ملت کے عظیم جوانوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو آج میں ان کی زبان سے ایک عظیم پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج محرم الحرام کا 9واں سال، اسلامی سال اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج پہلی تاریخ ہے، اور 9ویں سال کا آج پہلا ہی جمعۃ المبارک ہے۔ اور محرم شریف کے بارے میں آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، اس موقع پر میرے بھائی محترم شاہد گورکا صاحب، صاحبزادہ پیر عرفان قادری صاحب، صاحبزادہ طاہر سلطان قادری صاحب، محترم ہمارے بھائی حبیب الرحمن فریدی صاحب یہ بھی تشریف فرما ہیں، تو میں اس موقع پر خواجہ معین الدین محبوب قریجہ صاحب سے آپ کے لیے کچھ عظیم تحفہ اہل بیت کے گھرانے کے لیے، اور اسی اہل بیت کے گھرانے سے آپ کی نسبت، آپ کی محبت دنیا میں یہ گھرانہ پہچانا جاتا ہے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے نے جو کلام، صوفیانہ کلام لکھا، اس میں جو عقیدت کے موتی اہل بیت کے لیے پیش کیے ہیں، ان کی مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اور حضرت امام حسین جیسی ہستی جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حسن اور حسین میرے پھول ہیں، اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام اور ان کی قومیں موجود ہوں گی، حضور علیہ السلام کی پوری امت موجود ہوگی، لیکن پوری کائنات کی سرداری اللہ رب العزت نے جو عطا کی ہے وہ حضرت امام حسن اور امام حسین کو عطا کی ہے۔ تو آج میں اپنے مربی، اپنے محسن اور ہمارے پوری ملت کے ایک عظیم رہبر اور رہنما ہیں، آپ کا ایک مقام اور آپ کا ایک عزت اور آپ کی شان پوری دنیا میں آپ لوگ جانتے ہیں، تو میرے لیے خوش بختی ہے کہ آپ میرے والد محترم کے دعا کے لیے آپ تشریف لائے۔ اپنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود آپ کی اس محبت کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور اس موقع پر آپ اس مقدس مہینے کے بارے میں جو پیغام دینا چاہیں اور میرے والد محترم کے لیے جو دعا کرنا چاہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرات، باتیں تو تقریباً صاحبزادہ صاحب نے فرما دی ہیں۔ آپ کے والد گرامی کے انتقال پر ملال پر میں ہاسپیٹل میں تھا، اور ایک طویل بیماری سے میں اٹھ کے
اب بھی بڑی مشکل سے یہاں پہنچا، تو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور حضرت کو اور آپ کے پورے خاندان کو آنے والی مصیبتوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، تکلیفوں سے بچائے۔ تو ہم فقیروں کے کشکول میں یہ دعائیں ہوتی ہیں جو ہم بانٹتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، ہمارے پاس دینے کو یہی ایک تحفہ ہوتا ہے۔ اب دوسری جو بات ہے وہ ہے محرم کی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں لگی کہ ہر محرم کے موقع پر کیوں ایسے واقعات اور حالات پیدا کیے جاتے ہیں جن سے یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ محرم جو ہے یہ اللہ کرے خیریت سے گزر جائے۔ حالانکہ جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام حسین کسی کی ملکیت نہیں ہے، امام حسین کسی کی وراثت نہیں ہے، امام حسین پہ کسی ایک قوم کا، ایک فرد کا، ایک مذہب کا، ایک ملت کا، ایک مسلک کا قبضہ نہیں ہے۔ امام حسین سمبل ہے آزادی کے، امام حسین سمبل ہیں طاقتور جابر انسان کے سامنے حق کہنے کا سمبل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ کمزور اگر ہو، تعداد میں بھی تھوڑے ہو، پانی بھی تمہارا بند ہے، تم ہزاروں لوگوں سے لڑ بھی نہیں سکتے، لیکن حق کو مت چھوڑو۔ یہ حق کا وہ پیغام ہے جو قیامت تک گونجتا رہے گا۔ اس سے کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بدبخت ہیں وہ ادارے، وہ لوگ جو اس کو متنازع بناتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو ہے تیری آل کے حق میں خیال ضد، ملعون ہے، ذمیم ہے، ولد الحرام ہے۔ خیال ضد پہ خواجہ صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ خیال ضد چاہیے جائے کہ ان کی فزیکلی ان کے ساتھ دشمنی کے لیے میدان جنگ میں کوئی آئے۔ تو اب جو محرم آ رہا ہے، اب پھر یہ باتیں نئی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ محرم بڑا مشکل ہوگا، یہ اس محرم میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ محرم کے آنے سے پہلے ایک ایسی اہل بیت کی بحث چھیڑ دی گئی ہے اس ملک کے اندر جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جو 1400 سال سے ایک طے شدہ امور تھے ان کو پھر ایک نئے سرے سے ان کو بیان کرنا اور اس پہ بحث مباحثہ کرنا، یار میں تو حیران ہوتا ہوں کیا بحث کے لیے صرف اہل بیت ہی رہ گئے ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لاسٹ اپنے جو اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو الفاظ فرمائے تھے کہ میں اس کو چھوڑے جا رہا ہوں اور میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا سوائے اہل بیت کی محبت کے۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت کا جو معیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے، جو انہوں نے اس کو ایک سمجھنے جاتے ہوئے ایک وصیت فرمائی ہے، تو کیا یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم ہر محرم کے موقع پر اس طرح کی فضول بحثیں ممکن ہے ان کے لیے فضول نہ ہوں اور اس میں ان کے لیے کوئی فوائد ہوں، ہمیں نہیں پتہ اس بات کا، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار جو ہے ان سے بڑھ کے کسی کا کوئی مقام نہیں ہے امت مسلمہ کے اندر، لہٰذا ان کو زیر بحث اس طرح لانا جس سے ان کی خدا نہ خواستہ کوئی تھوڑا بہت توہین کا پہلو نکلتا ہو، یہ ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، بلکہ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور کوئی شخص اپنے ایمان پر حرف برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت بہت شکریہ جناب، دعا فرمائیں۔ آپ فرمائیں۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
میرے مالک جو کچھ بھی پڑھے ہیں سنے ہیں ہم نے مالک تیری رضا کے لیے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا باری تعالیٰ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میرے والد محترم کی مغفرت اور بخشش فرما۔ آمین یا آمین اللہ حضور پاک کے اس گھرانے کی برکت سے ہمارے خواجہ صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما، آمین پوری قوم پر اپنی مہربانی فرما۔ آمین صلی اللہ علی خیر خلق